پچھلے دنوں یہ خبر آئی جو کہ بہت بڑی خبر تھی کہ عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں پچھلے دن. بھائی میں آرمی چیف سے نہیں ملوں گا تو کس سے ملوں گا, اور آرمی چیف سے ایوان صدر میں نہیں ملوں گا تو کہاں ملوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ صافی صاحب نے کالم بھی لکھا ہے, کیا واقعاتی ترتیب اسی حوالے سے اور ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. تو اگر وزیر اعظم ہاؤس کی میٹنگز کی منٹ ٹو منٹ آڈیو باہر آ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. صدر پاکستان سے جناب عارف الوی صاحب سے آج ملاقات کا موقع ملا, اور ویسے تو عام طور پہ پاکستان میں جو صدر ہے اس کا رول ایک علامتی سا ہوتا ہے, تا وقت ہے کہ یا تو پہلے والا صدر ہوتا ہے جس کے بعد اسمبلی توڑنے کے اختیارات تھے 58 پہ, یا پھر خود پارٹی سربراہ مثلا زرداری صاحب صدر بن جائیں, پھر تو الگ بات ہوتی ہے. ورنہ صدر کا عہدہ ظاہر علامتی ہے, جو کہ میرے خیال سے ٹھیک بھی ہے. میں صدارت سے زیادہ پارلیمانی نظام پاکستان کے حوالے سے اس کا حامی ہوں, خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن آج کل کے ماحول میں صدر پاکستان عارف الوی صاحب کا رول ذرا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ اس لیے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں جس کی حکومت تھی تحریک انصاف, وہ اس وقت نہیں ہے, اور ظاہر پنجاب میں ان کے ہیں, ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے, KPK میں ہے وہ سارا کچھ. لیکن جو ایک واحد سب سے بڑا عہدہ PTI کے کسی بندے کے پاس ہے, کوئی ایسا عہدہ کہ جس میں رہتے ہوئے بندہ حکومت وقت سے بھی, چاہے وہ ان کے سیاسی مخالف کی ہو یعنی کہ نون لیگ کی, یا اسٹیبلشمنٹ سے بھی مسلسل آفیشلی رابطے میں رہ سکتا ہو, وہ سب سے بڑا عہدہ عارف الوی صاحب کا ہے. جو کہ ظاہر صدر پاکستان تو افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے, وہ تو اس حوالے سے وہ سب سے رابطے میں, اور وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کا بھی ایک بہرحال ایک منیمم لیول کا ہی صحیح, لیکن ورکنگ ریلیشن شپ تو ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بہرحال عارف الوی صاحب آج کل امپورٹنٹ ہے, ان کا یعنی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ بھی ہے. پر زیادہ ریلیونٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں یہ خبر آئی جو کہ بہت بڑی خبر تھی کہ عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں پچھلے دنوں. اب ظاہر اگر یہ ملاقات ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تو ظاہر اس میں عارف الوی صاحب نے رول پلے کیا ہوگا. تو اس سارے تناظر میں بڑا امپورٹنٹ تھی آج کی ملاقات. تو ہم نے سوچا کہ ذرا آپ سے کچھ اس حوالے سے بات کریں. کچھ سوالات کے جوابات ملے ہمیں, کچھ جوابات انہوں نے دیے, کچھ نہیں دیے, لیکن آپ اخذ کر سکتے ہیں, اپنا تجزیہ بنا سکتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. جس میں اس جب سوال کا بھی جواب ملا کہ ایوان صدر میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس سوال کا بھی جواب ملا یعنی تاثر کی حد تک کہ وہ ملاقات کامیاب رہی ہے یا نہیں رہی ہے. آڈیو لیکس کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, بطور مجموعی ان کی اس وقت صورتحال پہ کیا ان کی رائے ہے, اور ان کو میڈیا سے سب سے بڑا شکوہ کیا ہے. تو یہ ذرا کوئکلی یہ کچھ باتیں آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے بھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس پہ عارف الوی صاحب کا ریئیکشن آپ دیکھیں گے. تحریک انصاف کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا ریئیکشن تو پہلا رد عمل تنقید کا ہے کہ یہ دیکھیں وہ فلاں سے یہ کہہ رہی تھی, وہ فلاں سے یہ کہہ رہا تھا, وہ فلاں سے یہ کہہ رہا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پرائم منسٹر ہاؤس اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا محفوظ ہے پاکستان میں. عارف الوی صاحب کا اس پہ انیشیل ریئیکشن یہ تھا کہ انہوں نے کسی کانٹینٹ پہ تنقید کے بجائے اس پہ پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے. بلکہ میں نے ان سے ڈائریکٹلی یہ سوال پوچھا کہ سر آپ یعنی دو ہاؤسز ہیں نا, ایک وزیر اعظم ہاؤس ہے تو ایک ایوان صدر ہے, تو اگر وزیر اعظم ہاؤس کی میٹنگز کی منٹ ٹو منٹ آڈیو باہر آ سکتی ہے تو کیا آپ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ولنریبل فیل کرتے ہیں کہ یہ تو ایوان صدر کی بھی, میری ملاقاتوں کی بھی آڈیو باہر آ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا آف کورس بالکل میں ولنریبل فیل کرتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بڑا پریشان کون ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری آڈیو اس طرح باہر آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کوئی فائنینشیل اسکینڈل تو سامنے نہیں آئے گا میرا. اب ساتھ میں پھر یہ بھی بولے کہ بھائی کہیں سے کوئی جوڑ توڑ کے آڈیو ملا کے کوئی اسکینڈل بنا تو الگ بات ہے, ورنہ اللہ کا شکر ہے میرا کوئی فائنینشیل اسکینڈل تو سامنے نہیں آئے گا, لیکن میں کئی چیزوں پر امبیرس ضرور ہو جاؤں گا ذہنی ذاتی حوالے سے. انہوں نے کہا کہ مثلا میں سوچتا ہوں کہ میں نے فلاں دوست کے بارے میں جو فلاں بات کی, اگر اس کی آڈیو باہر آ جائے تو دیٹ آڈیو واز ناٹ فار ہز ایئرس, تو بھی کتنا امبیرسنگ ہو جائے گا. تو اس پہ وہ تنقید سے زیادہ پریشان تھے کہ یہ صورتحال اس کا کیا کیا جائے. اور اس پر میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اگر آپ زیادہ ولنریبل فیل کرتے ہیں کہ ایوان صدر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا شک کس پر ہے, کون کر سکتا ہے ریکارڈنگ. تو اس پہ انہوں نے کسی بھی انڈیویجول کا یا کسی بھی ادارے کا نام نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اس پر ایک جنرل سا ایک جواب دیا. تو یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا خیال تھا آڈیو لیک کے بارے میں. مریم اورنگزیب صاحبہ والے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی حوالے سے اس عمل کو انکریج تو نہیں کیا,
جو کہ میرا خیال ہے خوش آئند بات ہے. سیاسی اختلافات بالکل رکھنے چاہیے سارا کچھ, لیکن اگر یہ ریت پروان چڑھ گئی نا کہ ہر کسی نے ہر بندے کو جو سمجھا اس نام سے اس کو چوک پہ بلانا شروع کر دیا, تو پھر معاملہ بڑا عجیب سا ہو جائے گا, بڑا خراب ہو جائے گا معاملہ. تو بلکہ ان سے یہ سوال ہی پوچھا گیا کہ ایک خاتون کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ خاتون کو کیوں لا رہے ہیں بیچ میں, کسی کے بھی ساتھ ہو, یعنی اس کو اس تناظر میں سوال کریں. تو انہوں نے اس پہ یہ ضرور کہا بہرحال کہ بھائی ہماری عدالتوں سے بھی پھر فیصلے آ جانے چاہیے, کہ لوگوں پر الزامات ہوتے ہیں, پھر کیسز ہوا میں لٹک رہے ہوتے ہیں, تو پھر ایک تاثر یہ بن گیا ہے. اب ظاہر ہے یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں, یہ ان کی باتوں کا خلاصہ ہے یا پھر میرا تاثر ہے کہ تو پھر یہ پھر لوگ اور کیا کریں گے, یا تو اب لفظ چور کو جو ہے وہ ڈکشنری سے نکال دیں پاکستان کی, اور اگر نہیں ہے تو بھائی بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں تاثر ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے ان کے بارے میں پروف تو نہیں ہوا, تو پھر اب کیا کریں. تو کہہ رہے ہیں میں اس ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, بٹ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس ایکٹ کی یا اس طرز کے ایکٹس کی ریزنز بہرحال ضرور ہیں. یہ ان کا کہنا تھا. میڈیا سے وہ کہتے ہیں مجھے بہت بڑا شکوہ ہے, سب سے بڑا شکوہ مجھے میڈیا سے یہ ہے, ایک تو وہ بھی بار بار عمران خان صاحب کی طرح نیوٹرل کا دانا میڈیا کو بھی دیتے رہے کہ آپ لوگ بھی تو نیوٹرل ہیں, آپ لوگ ایک طرف کے بندے کو بٹھاتے ہیں, دوسری طرف کے بندے کو بٹھاتے ہیں, چور کو ہی بٹھاتے ہیں اور اس کو ہی بٹھاتے ہیں اس منطق کے تحت کہ جناب جب ہم تو دونوں کے رائے پیش کریں گے. یہ میں نے آپ کو ان کا اوپینین بتا دیا, اس پہ میرا کیا اوپینین ہے یہ کبھی اور کے لیے صحیح, کسی اور وقت کے لیے صحیح. لیکن بارہ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان میں انتخابات کو صاف شفاف بنانے کا ایک زبردست طریقہ تھا, اور اس میں میڈیا نے اس انداز سے سپورٹ نہیں کیا جس انداز سے کرنا چاہیے تھا. اس میں کچھ صحافیوں نے ان سے اختلاف کیا, ان کا کہنا تھا کہ نہیں بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے یا بہت سارے اینکر پرسن نے آپ کو اس پہ سپورٹ کیا. ایک اور رائے اس پر یہ بھی ہے جو میری جو رائے تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس چیز کو بہت اچھے انداز سے پیش نہیں کیا. مثلا اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی گورنمنٹ آف دا ڈے کی جانب سے, اس وقت تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی, اگر اس پر یا خود پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے اس پر کوئی انیشیٹو لیے جاتے, اپوزیشن کو بٹھایا جاتا کہ بھائی ہمارے سیاسی اختلافات وہ سب ہیں اور رہیں گے, کیسز بھی چلتے رہیں گے, این آر او بھی نہیں دوں گا, سب کچھ ہے, لیکن یہ تو معاملہ اگلے الیکشنز کا ہے نا, اس پہ تو سب کا اس پہ اگر یعنی اس سے اچھی چیز پاکستان کے لیے کوئی اور ہو سکتی ہے کہ الیکشن سے پہلے سب کہیں کہ ہاں یہ سسٹم ہے جس پہ ہم سب کو جو ہے وہ پورے کا پورا اعتبار ہے, اور اس کے تحت جب الیکشن ہوں گے تو ہم سب جو ہے وہ اس کو مان لیں گے. اس سے اچھا کچھ ہوتا ہے پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتا. تو جب اتنی بڑی چیز تھی تو اگر پرائم منسٹر لیول سے یہ انیشیٹو ہوتا ہے کہ بھائی آئے ہم مل کر بیٹھتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کیا, کس طریقے سے یہ دھاندلی فری الیکشنز دے گی, تو چیزیں بہتر ضرور ہوتی. پھر اگر اپوزیشن اس طرز کی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتی بھی تو ان پر بلیم آتا کہ یار گورنمنٹ تو اتنے قدم آگے جا کے سب کچھ کر رہی ہے, آپ کچھ نہیں کر رہے. عارف علوی صاحب نے اس رائے سے ڈس ایگری نہیں کیا. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ خود تحریک انصاف کے لوگوں نے ٹاک شوز میں آ کر بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اس انداز سے ہیلدی ڈیبیٹ نہیں کی. میں نے ان سے کہا جب ڈیبیٹ شروع ہی یہاں سے ہوگی کہ یہ چور ہے, یہ ڈکیت ہے, یہ نہیں مانے گا اس الیکشن سسٹم کو, تو سامنے والے نے بھی یہ کہا کہ نہیں یہ الیکشن چور ہے اس لیے چاہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, اور بات ختم ہو جاتی تھی. عارف علوی صاحب نے اتفاق کیا اس بات سے کہ ہاں گورنمنٹ بھی اس کو کچھ بہتر, ان کا میڈیا سے شکوہ اپنی جگہ رہا, لیکن انہوں نے کہا میڈیا گورنمنٹ بھی کچھ بہتر طریقے سے اس کو پلے کر سکتی تھی. مثال کے طور پہ عارف علوی صاحب نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں احسن اقبال صاحب سے ایک فلائٹ میں ملا اور میں نے ان سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بات کی, انہوں نے اس سے بالکل ڈس ایگری کیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو ایک کر کے چیزیں سمجھائیں کہ بھائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے یہ ہوگا, تو احسن اقبال صاحب کی رائے میں کچھ لچک دیکھی انہوں نے. تو میں نے علوی صاحب سے یہ کہا کہ اگر آپ ایک بندہ ان آفیشیلی جہاز کے سفر میں 45 منٹ میں احسن اقبال کی رائے کو نرم کر سکتا ہے, تو حکومت وقت میڈیا کے سامنے سب کے سامنے اگر اس پہ اپوزیشن کو ڈیبیٹ کے لیے بلاتی اور اس انداز سے ڈیبیٹ ہوتی جیسے ہونی چاہیے تھی, تو دو کام ہوتے ہیں, یا اپوزیشن مانتی یا کوئی نہ کوئی ایک ایکسپوز ہوتا. گورنمنٹ ایکسپوز ہوتی ہے اس وقت کی پی ٹی آئی کی کہ بھائی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں تو لوپ ہولز ہیں, اس میں تو 2 نمبری ہے, یا اپوزیشن ایکسپوز ہوتی ہے کہ یار اتنا اچھا سسٹم ہے آپ کیوں نہیں لانے دے رہے. تو اس کو بہرحال بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. لیکن لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ملاقات ایوان صدر میں ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پہ عارف علوی صاحب کیا کہتے ہیں یہ بہت اہم ہے. اس پہ سلیم صافی صاحب نے پورا ایک کالم بھی لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب خود گئے آرمی چیف کے پاس اور ان سے گزارش کی سلیم صافی صاحب کے مطابق کہ ملاقات کریں, جس کے بعد اس گزارش پر آرمی چیف آئے, ایوان صدر میں عمران خان صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی, یہ انہوں نے کہا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ صافی صاحب نے کالم بھی لکھا ہے, کیا واقعاتی ترتیب اسی حوالے سے اور ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جواب میں وہ یہ بولے, اس کالم کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے, اور جواب میں بولے کہ بھائی میں صدر پاکستان ہوں, تو میں آرمی چیف سے مطلب اگین یہ الفاظ میرے ہیں, ظاہر ہے ورڈ ٹو ورڈ کچھ ریکارڈنگ نہیں رہی تھی تو ورڈ ٹو ورڈ الفاظ پہ نہیں یاد, کہ بھائی میں آرمی چیف سے نہیں ملوں گا تو کس سے ملوں گا, اور آرمی چیف سے ایوان صدر میں نہیں ملوں گا تو کہاں ملوں گا, اور میں عمران خان سے نہیں ملوں گا تو کیوں نہیں ملوں گا, اور عمران خان سے بھی ایوان صدر سے ملنے میں کیا حرج ہے. اور تو پھر یہ سوالات ہوئے کہ نہیں ابھی حالیہ دنوں میں کو ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. انہوں نے لفظ ہاں نہیں کہا,
لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا جس سے میں نے یہ تاثر لیا کہ بالکل اس کا مطلب ملاقات ہوئی ہے. اگر کوئی اس میں شک تھا بھی تو وہ ختم ہو جانا چاہیے, بالکل ملاقات ہوئی ہے. اور انہوں نے, چونکہ میں نے تو پھر اگلا سوال یہ کیا کہ ملاقات فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, چونکہ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں, فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو فائدہ مند ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی. اسی ان کے جواب سے میں نے تاثر لیا کہ جس نہج پر حالات ہیں ایک ملاقات کافی نہیں ہے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, اس سے کہ بہت ساری ایگوز بھی آ گئی ہیں بیچ میں, ٹرسٹ ڈیفیسٹس بھی آ گئے ہیں, ہیئر سے بھی آ گئے, اس نے میرے بارے میں یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, یہ سارے کے سارے معاملات اب بیچ میں آ گئے ہیں. تو ملاقات تو ہوئی ہے, ملاقات کوئی بہت زیادہ بارآور ثابت میرے تاثر کے مطابق نہیں ہوئی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک صحافی نے پوچھا کہ سر آپ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کروا دیتے. ظاہر ہے ملک میں جمہوریت اور پرائم منسٹر ایک صحابی کے ایک مدت ہو. عارف الوی صاحب بولے کہ امریکہ اور افغانستان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہاں آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونے کے بعد لیکن کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی اس صورتحال میں امریکہ اور افغانستان کی, یعنی شہباز شریف اور عمران خان صاحب کی, باجوہ صاحب اور عمران, یعنی آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی تو ہو سکتی ہے ملاقات, یہ اگین ان کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن شہباز شریف اور عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو یہ اس ملاقات سے یہ بہت کچھ انڈرسٹینڈنگ ملی ہے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کا اس وقت منظرنامہ اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی سب میں سوچ